وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ کیوں بھاگ رہے ہیں یہودی اسرائیل سے؟ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ اسرائیل کے قیام سے زائد از نصف صدی قبل ہی مشرقی یورپ سے یہودیوں کی علاقہ فلسطین میں آمد 1881 سے شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مشرقی روس سے زائد از 1.5 لاکھ یہودی 1905 سے فلسطین میں آنے لگے۔ تو حالانکہ روس نے یہودیوں کی خود مختار ریاست کو تشکیل دینے کی بات کی تھی، 1903 میں جب سلطنت عثمانیہ نے کسی طور پر بھی فلسطین میں یہودی آمد کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، تو لبرل پارٹی کا وزیر اعظم ہنری کیمپل نے دنیا کے یہودیوں کو دلاسا دلایا تھا کہ برطانوی نو آبادی یوگانڈا میں مملکت اسرائیل کے لیے 6000 مربع میل رقبہ فراہم کیا کرے گا۔ چونکہ 1903 میں بیسل میں منعقدہ چھٹی سیونی کانگریس میں سیونزم کا بانی تھیوڈر ہرزل نے مشرقی افریقہ میں برطانوی زیر اثر علاقے کو یہودیوں کے عارضی قیام کے لیے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور چیمبرلین نے 1903 میں ملاقات میں کینیا میں 5000 مربع میل رقبہ یہودی مملکت کے لیے مختص کرنے کی تجویز دی تھی۔ اس تجویز کو ہرزل نے چھٹی سیونی کانفرنس میں پیش کیا تو اس کانفرنس میں شامل 573 اراکین میں سے زیادہ تر نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی۔ خصوصاً روسی وفد نے اس تجویز کی شدید مخالفت یہ کہتے ہوئے کی کہ اگر اگست 1897 میں بیسل میں منعقدہ پہلی سیونی کانگریس نے طے کیا تھا کہ صہیونیت چاہتی ہے کہ یہودی عوام کے لیے عوامی تسلیم شدہ فلسطین میں قانونی طور پر یقین دہانی شدہ وطن حاصل کرنے پر اڑے رہیں۔ فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن کے قیام کی پہلی کوشش 1839 میں برطانوی یہودی سر موزیس مونٹفور نے مصر اور سوڈان کے سلطنت عثمانیہ کے گورنر محمد سعید پاشا کو درخواست دے کر کیا تھا۔ بالآخر اس درخواست کے مقصد کو 1948 میں حاصل کیا گیا۔ 1948 میں مملکت اسرائیل کے قیام کے وقت یہودی فلسطین کے صرف 7% رقبے کے مالک تھے، لیکن آج اسرائیل زائد از 80% فلسطینی رقبے پر قابض ہے۔ 2015 میں کیے گئے پیو ریسرچ سروے کے مطابق اسرائیل میں ہیریڈی 49%، میسورٹی 29%، ڈاٹی 13%، ہیریڈی 9% اور دیگر 1% ہیں۔ سب سے زیادہ مذہبی گروہ ہیریڈی 49% سب سے زیادہ سیکولر طبقہ ہے۔ نسلی اعتبار سے یہودیوں کی تقسیم اس ملک کے اعتبار سے کی جاتی ہے جس ملک سے کہ وہ آتے ہیں، جیسے جرمن، اسپین، اٹلی، یونان، مصر، شامی، لبنانی، کردش، مراکشی، سوڈانی وغیرہ۔ اس طرح یہودی مملکت اسرائیل، جس کی آبادی محض 80 لاکھ ہونے کے باوجود یہ مذہبی، نسلی، سماجی اور سیاسی نظریات کے اعتبار سے انتہائی مختلف النوع ہے۔ نسلی اعتبار سے 21% عرب، 5% دیگر اور 74% تمام قسم کے یہودی ہیں۔ اس میں سے 70.3% اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ 21% یہودی دیگر ممالک بشمول عرب ممالک سے آ کر بسے ہیں۔ تقریباً 44.9% یہودی اپنے آپ کو مزراحی یعنی چرواہا نسل سے بتاتے ہیں۔ اس سال 7 مئی سے 17 مئی تک چلی غزہ اور اسرائیل کی جنگ میں پہلی مرتبہ کچھ مختلف منظر دکھائی دیا۔ غزہ پٹی کی جانب سے کوئی 4000 راکٹ اسرائیل پر داغے گئے۔ اس کے باوجود اسرائیلی دعوے کے مطابق صرف 12 اسرائیلی شہری مارے گئے، جبکہ اسرائیلی میزائل سے غزہ میں مرنے والوں کی سرکاری تعداد کے مطابق 266 شہری اور 66 بچے مارے گئے۔ اچانک 17 مئی کو اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کرتے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔
پہلی وجہ یہ تھی کہ اسرائیل کے مختلف شہروں میں یہودی اور مسلمانوں کے درمیان فسادات کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ صرف جاری جنگ کی وجہ سے شروع ہوئے تھے، خصوصاً لوڈ شہر میں جہاں عربی ہجوم نے 3 یہودی عبادت گاہوں کو آگ لگا دی تو یہودیوں نے مسلم رہائش گاہوں کو سپرد آگ کرتے ہوئے انہیں بے گھر کر دیا۔ تمام اسرائیلی عوام کے لیے عرب اسرائیلی جنگیں کوئی نئی بات نہیں تھی، تاہم اس جنگ کے دوران ایسا کیا ہوا کہ عرب فلسطینیوں اور یہودی اسرائیلیوں کے درمیان نفرت کی خلیج اتنی بڑھی کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر ایک دوسرے کی مار کاٹ کرنے لگے۔ اسرائیلی ساحلی شہر بات یام میں جنگ کے دوران ایک رات کو اچانک تشدد پھوٹ پڑا اور یہودی دائیں بازو انتہا پسندوں نے عرب فلسطینیوں کی موب لنچنگ پر اتر آئے۔ ایک سرکاری ٹیلی ویژن پر بیٹھا ایک اینکر ایک عرب کی ایک موب لنچنگ کو راست ٹیلی کاسٹ کیا، چنانچہ وزیر اعظم نتن یاہو کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ اگر تشدد نہیں رکتا ہے تو انہیں فوج کو شہروں میں اتارنا پڑے گا۔ اسرائیلی جاسوسی تنظیم شن بیٹ کے سابق ڈائریکٹر ایمی ایلون کو یہ بھی بولنا پڑا کہ ہم خانہ جنگی سے دور نہیں ہیں، بلکہ تشدد کی جو سطح ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے، اور اس نے یہ تسلیم کیا اس تشدد کی وجہ طویل عرصے سے عرب اقلیت کے ساتھ روا رکھا جانے والا حاشیائی سلوک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی سیاسی قیادت بہت زیادہ دائیں بازو کی نسل پرستی بنتی جا رہی ہے۔ نتن یاہو نے عرب سیاسی جماعتوں کو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بتایا ہے۔ تشدد صرف ان 2 شہروں تک محدود نہیں رہا بلکہ تل ابیب اور بیت لحم کے علاوہ تمام بڑے شہر اس کی لپیٹ میں تھے۔ 2018 میں نتن یاہو نے پارلیمنٹ میں قانون بتا کر اسرائیل کو یہودی مملکت قرار دے دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ عرب مسلمان دوسرے درجے کے شہری ہوں گے۔ چنانچہ ملک میں نفرتوں کے بیج بونے میں 12 سال سے حکومت کرنے والے بنجامن نتن یاہو ذمہ دار ہیں۔ گزشتہ 70 برسوں کے دوران یہودی اور فلسطینیوں کے درمیان اتنی گہری کھائی کبھی نہیں تھی جیسی کہ اب ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ مستقبل میں کسی اور جنگ کی صورت میں وجود اسرائیل کو ہی خطرہ ہوگا، چونکہ عراقی اطلاعات کے مطابق النجمہ مزاحمتی تحریک نے گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے ایک مزاحمتی گروہ کو تشکیل دیا ہے، جس سے مستقبل میں اسرائیل کو ایک نئی مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ اس جنگ کا ایک فائدہ فلسطینی کاز کو یہ ہوا کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اسرائیل کے خلاف زبردست عوامی مظاہرے دیکھے گئے، حتیٰ کہ یہودی مذہبی شخصیتوں نے جنہیں ربی کہا جاتا ہے نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بے تحاشا میزائلوں کی بارش پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یورپ کے مختلف شہروں میں جلوس نکالے۔ ان کے نعروں میں ایک نعرہ صہیونیت یہودیت نہیں ہے بھی تھی۔ جنگ کو اچانک روکنے کے اعلان کے پیچھے ایک وجہ اسرائیل کے آہنی گنبد آئرن ڈوم کی ناکامی ہے، چونکہ آئرن ڈوم کی مصنوعی ذہانت کثیر تعداد میں آنے والے راکٹوں کو سمجھ نہیں سکی۔ آئرن ڈوم اسرائیل پر کسی ایک طرف سے کیے جانے والے حملوں کو 20 تا 80 کلومیٹر کے فاصلے پر روکنے کے لیے میزائل داغ سکتا ہے، لیکن وہ راکٹوں کی بارش کے سامنے ان کی مصنوعی ذہانت ناکام ہوئی اور ان کو خود نقصان پہنچا ہے تو دوسری طرف اسرائیل کی میزائل کا اسٹاک بھی ختم ہو چکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی لیے امریکہ نے جنگ بندی کے اعلان کا استقبال کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے $735 بلین کے اسلحہ فوری طور پر اسرائیل کو فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ 2014 کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی یہ دوسری جنگ ہے جسے حماس نے خود اپنے بل بوتے پر لڑا ہے۔ جنگ کی ابتدا میں محسوس ہو رہا تھا کہ ترکی، ایران اور پاکستان شاید اپنی افواج اور اسلحہ کے ساتھ حماس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تاہم یہ احساس صرف زبانی جمع خرچی ثابت ہوا۔
البتہ امریکہ نے فرانس کی جانب سے سلامتی کونسل میں اسرائیل کی ملامت پر مبنی بیان کو 4 مرتبہ ناکام کیا تو پاکستان اور ترکی نے اپنی کامیاب سفارتکاری سے ترکی سے تعلق رکھنے والے صدر جنرل اسمبلی نے 27 مئی کو جنرل اسمبلی کا اجلاس منعقد کرتے ہوئے اسرائیل کی ملامت کی۔ بہرکیف مملکت اسرائیل جسے ایسی زمین جس کا توریت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور جہاں دودھ و شہد کی ندیاں بہتی ہیں ثابت نہیں ہو سکی، چنانچہ آج اسرائیل یہودی اسرائیل سے نکل کر اپنے پرانے دیس کو جانے کے فراغ میں ہیں۔ چنانچہ الجزیرہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مراکش کے یہودی جو 2000 برسوں سے مراکش میں پرسکون طور پر رہ رہے تھے نے اسرائیل کے قیام کے بعد موساد کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر تقریباً 250,000 یہودی 1956 سے 1967 کے درمیان اسرائیل کو ہجرت کیے تھے اور اب مراکش میں صرف 2000 یہودی رہتے ہیں۔ اب بیشتر مراکشی یہودی مراکش واپس ہونا چاہتے ہیں۔ اسرائیل میں بسے مراکش کے عرب یہودی اسرائیل میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں اور وہ اپنے آپ کو حاشیائی گروہ سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے الجزیرہ کو بتایا کہ وہ اسرائیل ہجرت کے وقت اس کی عمر لڑکپن کی تھی، تب سے اس کا احساس ہے کہ اسرائیل کی زندگی مراکش کی طرح مزیدار نہیں ہے اور وہ مراکش واپسی کے لیے بے چین ہے۔ حتیٰ کہ اسرائیل میں پیدا ہونے والے یہودی اپنے پرانے تعلق کو ڈھونڈتے ہوئے مراکش کو واپس ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرقی یورپ کے یہودی جو اسرائیل کو ہجرت کیے تھے اپنے اپنے وطن کو واپس ہو رہے ہیں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم